ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کرے. پی ٹی آئی سے ابھی تک کوئی نہیں آیا کیونکہ جیل میں ہے. انٹیلیجنس ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا دفتر ہو, دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا. تو آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھیں نا, چاہے وہ باہر سے ہو چاہے اندر سے ہو. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ ظلم و جبر ہے, اسے ختم کیا. جبری گمشدگیوں کی بات ہے, ان کا کافی. پی ٹی ایم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ادھر دو مطالبات ہیں, اس سے خضدار سے اٹھایا گیا. میری ریاست کی ایک واضح پالیسی ہے پچھلے 70 سالوں سے. السلام علیکم. عوام کے گورکھ دندہ میں خوش آمدید. میں ہوں راجہ حسیب. آج کے گورکھ دندہ میں میرے ساتھ ایمان مزاری موجود ہیں. یہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کی بیٹی ہیں اور ابھی پریس کلب کے سامنے بلوچ طلباء جو حفیظ بلوچ کی بازیابی کے لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں, جنہیں کچھ دن پہلے ایک اکیڈمی سے اغوا کیا گیا تھا. ان کے ساتھ یہ بھی موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں اور کیا ان کا ایجنڈا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کا نام ایمان مزاری ہے, شیریں مزاری کی آپ بیٹی ہیں. جی ایسا ہی ہے جی. آپ کو کب لگا کہ آپ کو انسانی حقوق کے لیے کام کرنا چاہیے؟ بچپن سے آئی تھنک مجھ میں یہ تھا کہ میں نے کرنا ہے. آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ رول ماڈل آسماں جہانگیر ہے. آسماں جہانگیر ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی والدہ سیاستدان ہیں, آپ کے والد کے ڈاکٹر ہیں, آپ وکالت کی طرف کیسے آئیں؟ بس پیشن تھا کہ سوچا کہ یہی میں کرنا چاہتی ہوں. کون سے ملک سے وکالت کی ڈگری حاصل کی؟ اسکاٹ لینڈ سے. اسکاٹ لینڈ کیوں گئی آپ؟ مجھے ایڈنبرا یونیورسٹی جانے کا شوق تھا. پسند تھی آپ کو؟ جی. مشہور یونیورسٹی ہے. جی. کب وہاں سے واپس پاکستان آئی؟ 2015 میں. آ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ انسانی حقوق کے لیے کام کریں گے؟ جی. کیسز بھی اسی حوالے سے دیکھتی ہیں؟ جی. ابھی کیا مطالبہ ہے یہاں پر آپ کا؟ ادھر دو مطالبات ہیں. سب سے پہلے کہ حفیظ بلوچ جو کہ ایم فل فزکس اسٹوڈنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, اس سے خضدار سے اٹھایا گیا تھا اس کی بازیابی کے لیے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو پروفائلنگ ہے بلوچ اسٹوڈنٹس کی کیمپسز پر, اسے روکا جائے. انہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پروفائلنگ کون کرتا ہے؟ ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں میجر مرتضیٰ نامی شخص ہیں جنہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کیمپس پر. تو ادھر تو وہ اسپیسیفکلی ہیں, باقی کیمپسز پر اور لوگ کرتے ہیں, اس میں ملوث ہیں. بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ ادارے ملوث ہیں, وہاں پر سرداری نظام ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, اداروں نے گرفتار کیا یا سرداروں نے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کرے اور کوئی اس طرح غائب نہیں ہو سکتا, اور اگر ریاست نہیں ڈھونڈ سکتی وہ اس کا فیلئر ہے. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہاں پر احتجاج ہوتے ہیں وہ اداروں کے خلاف ہوتے ہیں, سرداروں کے خلاف کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں, اداروں کے خلاف اس طرح کوئی احتجاج نہیں کرتا ہے, کاز کے لیے احتجاج کرتے ہیں. ادھر کاز ہے کہ جبری گمشدگی حفیظ بلوچ کی وہ ختم کی جائے. میں متفق ہوں آپ سے. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ اداروں کے خلاف کیوں ہوتے ہیں, سرداروں کے خلاف کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں, اگین میں یہی کہوں گی کہ وہ اس پریکٹس کے اگینسٹ ہے, چاہے جو بھی شخص اس پریکٹس میں ملوث ہو. لیکن نعرے نہیں لگائے جاتے سرداروں کے خلاف؟ نعرے کس طرح کے نعرے؟ تو ہم جبری گمشدگی کے حوالے سے لگا رہے تھے کہ وہ پریکٹس نامنظور ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر کس سے مطالبہ ہے آپ کا کہ حفیظ بلوچ کو رہا کیا جائے؟ ظاہری سی بات ہے, جو حکومت وقت ہے, جو ریاست کے ادارے ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنس ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا دفتر ہو, سارے اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اپنی والدہ کے گھر میں رہتی ہیں؟ جی. ان کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی. آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے؟ جی. آپ کو پتہ ہے وہ انسانی حقوق کی وزیر ہیں؟ جی. تو آپ یہ مطالبہ ان سے کیوں نہیں کرتی؟ میں ان سے بات کرتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان سے یہ ایشوز پر ڈسکشن نہیں کرتی, اور ہماری اس پر ڈسکشن ہوتی ہے, بحث بھی ہوتی ہے. وہ آپ کے نظریات سے متفق ہیں؟ اگر وہ مجھے نہیں کنونس کر سکتی ان کے نظریے پہ چڑھنے پہ, تو میں انہیں کیسے کنونس کروں؟ نہیں, آپ کے نظریے سے متفق نہیں ہیں وہ؟ دیکھیں, نظریہ ڈفرینٹ ایشوز کی بات ہوتی ہے. تو جہاں تک جبری گمشدگیوں کی بات ہے, ان کا کافی واضح سٹانس ہے کہ اس چیز کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا, اور اس حوالے سے وہ بل بھی لائی ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ نہیں. آپ اپنی والدہ کی وزارت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ کنسیڈرنگ جو سچویشن ہے, انہوں نے اپنی ہر کوشش کی ہے سچویشن کو بہتر بنانے میں جس حد تک وہ کر سکتے. یہ پی ٹی ایم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ سول رائٹس موومنٹ ہے, اور انہیں دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ سیاسی جماعت ہے یا تحریک ہے؟ وہ تحریک ہے.
ان کے نمائندے عوانوں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں اس میں ابھی ایک تو علی وزیر صاحب ہیں جو کہ جیل میں ہیں، تو وہ اس طرح سے تو نہیں ایوان میں موجود. اب محسن داور صاحب ہیں NDM کے، بٹ الٹیمیٹ جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو یہ ظلم و جبر ہے اسے ختم کیا جائے. آپ کی فیس بک کور پر منظور پشتین کی فوٹو لگی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ان کے اسٹرگل کے لیے بہت رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر حفیظ بلوچ کو بازیاب نہ کیا گیا تو آپ کا کیا قدم ہوگا اگلا؟ وہ ہم مشاورت کر کے آگے دیکھیں گے. کمیٹی تشکیل دی ہے آپ نے؟ کمیٹی مطلب جو ہم سب ادھر موجود ہیں سب کی مشاورت سے ہوگا. پارلیمنٹ سے کوئی آیا آپ کے پاس؟ پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، محسن داور صاحب آئے. محسن داور صاحب کے علاوہ PTI سے کوئی آیا آپ کے پاس؟ PTI سے ابھی تک کوئی نہیں آیا. بات چیت چل رہی ہے آپ کی؟ جی ہم نے کمپلینٹس درج کی ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی وزارت انسانی حقوق میں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ٹویٹ بھی آئی ہے کہ کمپلینٹس بہت سی درج ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں آگے کیا. بلوچ طالب علموں کی پروفائلنگ کیوں کی جاتی ہے، پنجابیوں کی کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ اس ملک میں ریاست کی ایک واضح پالیسی ہے پچھلے 70 سالوں سے کہ جنہیں ویسے بھی محرومیت کا شکار بنایا ہوا ہے ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی ڈینائی کیے جائیں. BLA ہے کیا، کام کیا کرتی ہے، کون لوگ ہیں جو BLA کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتہ کون لوگ ہیں، یہ تو آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھیں نا، وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں میں تو انٹیلیجنس میں نہیں. بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بلوچستان میں ایک انسرجنسی ہے، تو میں دہشت گردی کا لفظ نہیں استعمال کروں گی، میں کہوں گی انسرجنسی ہے. ادھر ایک ضرور بہت لوگ ہیں جو اسے ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ باہر سے ہوں چاہے اندر سے ہوں، لیکن جو ایک کانفلکٹ ہے وہ ایک انڈیجنس کانفلکٹ ہے. آپ پر کل کوئی مقدمات درج کیے گئے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ جی وہ درج کیے گئے ہیں. میں کون سے مقدمات تھے وہ؟ FIR کاٹی گئی تھی، وہ سیل کی گئی تھی. نہ صرف میرے خلاف، تمام بلوچ طلباء کے خلاف بھی وہ FIR درج کی گئی تھی. اسطور صحافی کے خلاف بھی درج کی گئی تھی. رائٹنگ کی، اسالٹنگ پبلک آفیسرز، رانگ فل ریسٹرینٹ، کرمنل کنسپریسی، جو نے نئے نئے الفاظ سیکھے ان سب نے ڈال دی. کتنے مشکل الفاظ ہیں یہ؟ بہت. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میڈیا نے آپ کو کوریج دی کس چیز کے حوالے سے؟ اس پروٹیسٹ کے حوالے سے؟ مین اسٹریم میڈیا سے اتنی اس طرح سے کوریج نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن امپروو ہو رہی ہے سلائٹلی. حامد میر صاحب، آسمہ شیرازی، اس طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں؟ جی جی، آسمہ شیرازی صاحبہ نے تو شو بھی اس پہ کیا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کس حد تک ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اگر بلوچ طلباء کیمپسز پر ہونا چاہتے ہیں وہ ادھر نہیں ہونا چاہتے، آپ انہیں یہ بھی حق نہیں دے رہے کہ وہ سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں، تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ نظر آ رہی ہے ان کی صورت میں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.